عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 141۔ اس جائزے کی آخری شق ہے ڈرامہ کتاب میں، یعنی مطبوعہ ڈرامے جو گزشتہ اس برس میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس سے بیشتر کہ اس باب میں عرض کروں کچھ امور کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ فہرست مکمل نہیں، انتہائی کوشش کے باوجود مطبوعہ کتابوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ 2، اس فہرست میں تراجم کو شامل نہیں کیا گیا، صرف طبع ذات ڈراموں کے مجموعوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور ان میں سے بھی صرف جدید ڈراموں کے بچوں کے ڈرامے بھی شامل نہیں کیے گئے۔ 3، ان ڈراموں کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 141 جاری ہے۔ اردو ادب میں سب سے کم چھپنے والی صنف ڈرامے کے سوا اور کوئی نہیں۔ دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں تو یہ حال ہے کہ بعض اوقات ڈرامہ اسٹیج پر آنے سے پہلے ہی چھپ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے رویے کی مطلقاً ہمت افزائی نہیں ہوئی۔ ناشر حضرات کی ڈرامے کی اشاعت سے گریز کرنے کے معاملے میں دلیل یہ ہے کہ قارئین ڈراموں کو اسٹیج پر، ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر دیکھنا اور سننا ضرور پسند کرتے ہیں، مگر پڑھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے ڈرامے نہیں چھپتے۔ یہ دلیل مکمل طور پر تو نہیں، جزواً ضرور صحیح ہے۔ مکمل طور پر اس وجہ سے نہیں کہ ڈرامے بعض شعری مجموعوں سے تو لازماً زیادہ فروخت ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے یہاں ڈرامہ پڑھنے کا رجحان نسبتاً کم ہے، تاہم جو ڈرامے چھپے ہیں بکے بھی ہیں۔ اس رجحان کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر ڈرامے یا ڈراموں کے مجموعے کو اچھے انداز میں چھاپا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ادب کے قارئین ان کا مطالعہ نہ کریں۔ ابصار عبدالعلی کے 2 مجموعے شاہرگ اور کیسے کیسے لوگ بہت خوبصورت انداز میں چھاپے گئے ہیں۔ ان میں سے اول الذکر مجموعے کا تو پہلا ایڈیشن ختم ہو چکا ہے، اور ثانی الذکر مجموعہ بھی بڑی تیزی سے لوگوں میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ پچھلے 10 برس میں یہ تبازات ڈرامے چھپے ہیں۔ چھپنے سے مراد کتابی صورت میں رسائل و جرائد کی صورت میں نہیں۔
صفحہ نمبر 142۔ اجالے سے پہلے ابراہیم جلیس، سرخ بالوں والی لڑکی، انور سجاد، وہ لوگ، ہاجرہ مسرور، ایک تیرے آنے سے پہلے بانو قدسیہ، مزاج اجاگر وارسی، صفحہ نمبر 142۔ آغا ناصر کے ساتھ ڈرامے، آغا ناصر، لال قلعہ سے لالو کھیت، خواجہ معین الدین، شاہرگ، ابصار عبدالعلی، الجھن، مہر نگار مسرور، کیسے کیسے لوگ، ابصار عبدالعلی، ڈرامے چند، عشرت رحمانی، سوگوار، مرزا ریاض، لال قلعے کی شام، عشرت رحمانی، کافی ہاؤس، حمید کاشمیری، شیخ و معرخ، رضیہ بٹ، شیشہ و سنگ، مرزا ادیب، مثال کے طور پر رضی ترمزی، اور ماموں جان مرزا ادیب۔ یہ ہیں ڈرامے اور ان کے مصنف۔ آگے صفحہ نمبر 143 یعنی 143 یونٹ نمبر 5، براہوی زبان اور ادب۔ صفحہ نمبر 144 بالکل بلینک ہے۔ صفحہ نمبر 145 پہ ہم چلتے ہیں، براہوی زبان و ادب۔ سرزمین پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اردو زبان کے علاوہ براہوی، بلوچی اور پشتو بولی جاتی ہے۔ ان زبانوں کا اپنا ادب ہے، اپنی ایک مستقل تاریخ ہے۔ اس خطے کے ادیبوں اور شاعروں نے اپنے خون جگر سے ادب میں زندگی کی حرارت پیدا کی ہے اور اپنی روایات، سماجی تہذیبی اور معاشرتی اقدار کی عکاسی کی ہے۔ براہوی ادب کو غیر تحریری اور تحریری لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس یونٹ میں دونوں طرح کے براہوی ادب کا جائزہ لیا گیا ہے۔ براہوی زبان قلات ڈویژن میں بولی جاتی ہے۔ براہوی ضلع قلات کے قدیم ترین باشندے ہیں۔ براہوی زبان اپنے مختصر ذخیرہ الفاظ سے قلات کے علاوہ مکران و خاران، چاغی، کوئٹہ، کچھی، کراچی، سندھ، جنوبی افغانستان اور مشرقی ایران کے براہیوں کی ضرورت ابلاغ و اظہار کو پورا کر دیتی ہے۔ پھر بھی ہمارے روز افزوں ترقی کے ماحول میں یہ ذخیرہ بہت کم ہے، اس لیے اب اس میں دھڑ دھڑ انگریزی اور اردو الفاظ داخل ہو رہے ہیں۔ ویسے بھی براہوی لغت کا تقریباً نصف حصہ اردو ان طبقے کے لیے قابل فہم ہے، کیونکہ براہوی کے تقریباً 20% الفاظ، 10% عربی اور تقریباً 1/3 سندھی، بلوچی اور پنجابی سے مشترک ہیں۔ اس زبان کا رسم الخط فارسی ہے۔ لیسن پہلا یورپی عالم ہے جس نے براہوی زبان کا تقابلی مطالعہ کیا اور لکھا۔ مجموعی طور پر براہوی زبان اسی قبیلے سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے جس سے پنجابی اور سندھی نکلی ہیں، لیکن اس میں صریحاً دراوڑی عنصر شامل ہیں۔ گوباد کی تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ براہوی اور دراوڑی کا منبع ایک ہی ہے اور اس میں پنجابی اور سندھی کے الفاظ بعد میں شامل ہو گئے ہیں۔ براہوی ادب پروفیسر انور رومان، مقالہ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، 14ویں جلد، لاہور، پنجاب یونیورسٹی، 1971، صفحہ 425 سے 427۔ براہوی ادب، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، مقالہ پاکستانی ادب، مرتبہ عبدالشکور احسن، لاہور، ادارہ تحقیقات پاکستان، 1981، صفحہ 57 تا 70۔ بلوچستان کے عالی دماغ اور مدبر فرمانروا خان اعظم میر نصیر خان اول، 1164 تا 1751 اور 1208 تا 1794 تا 1793 نے بلوچوں کے مختلف گروہوں، خصوصاً بلوچی اور براہوی زبان بولنے والوں اور ان کے قبائل کو ایک مضبوط سیاسی اور سماجی وحدت میں منتقل کر دیا، جس سے اندرونی انتشار ختم ہو گیا۔ صفحہ نمبر 146۔ اور سیاسی طاقت کے عروج کے ساتھ ساتھ امن و امان اور خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ ذہنی بیداری اور توانائی نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابی کی راہیں کھول دیں۔ ادب اور شاعری کا ایک نیا دور شروع ہوا جس میں بلوچی اور براہوی دونوں زبانوں میں نثر اور نظم تحریری شکل میں نمودار ہوئی۔ خان اعظم کے بلکہ شہرا جم درک نے بلوچی شاعری کو رنگ تغزل میں پروان چڑھایا اور دربار کے عالم و ادیب ملک داد محمد قلاتی نے اپنی تصانیف میں براہوی بلوچی اسلوب میں براہوی منظوم اور نثری روایت کی بنیاد ڈالی۔ اس روایت کا محرک دینی خدمت کا جذبہ تھا۔ ملک داد محمد نے دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے سلسلے میں اپنی کتاب تحفۃ العجائب
ذوالحج 1173 عیسوی بمطابق 1760 ہجری میں تصنیف کی، اور کتاب کے خاتمہ میں اس کو برائی دویٹ یعنی براہی زبان کی کتاب لکھا ہے۔ 1100 او 73 سال رسول نہ ہجرتاں اے نیک اعمال، گڑا تمام مس تحفۃ العجائب، براہی دویٹ چا مناسب۔ ترجمہ: 1173 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اے نیک اعمال مکمل ہوئی۔ یہ کتاب تحفۃ العجائب براہی زبان میں بطریق مناسب۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ادبی تاریخی روایت کی اس پہلی اور اہم تحریری دستاویز میں براہی دویٹ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی براہوی کا مستند مقامی تلفظ براہوی ہے۔ براہی ادب کی ابتدا اس کتاب سے ہوتی ہے، جو کہ تقریباً 1475 منظوم مصروں پر مشتمل ہے، اور جس کا خاص مقصد اور موضوع دینی تعلیم ہے۔ براہی ادب کا دوبارہ آغاز تقریباً 200 سال کے بعد پھر دینی جذبے سے ہوا، جبکہ مستوں کے فاضل مولانا حاجی نبو خان نے سن 1324 عیسوی بمطابق 1906 میں کتاب تحفۃ العجائب کو زیور طباعت سے آراستہ کیا۔ مولانا محمد فاضل درخانی اس دور کے دوسرے بلند پایہ عالم مدرس اور مصنف تھے، جن کے ہونہار شاگردوں نے اس دینی تبلیغ کی تحریک کو فروغ دیا، جس سے براہی ادب کا دائرہ وسیع ہوا۔ انگریزی تسلط کے اس دور میں عیسائی مشنریوں نے مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے کتابیں چھپوائیں۔ حاجی نبو خان، مولانا محمد فاضل اور ان کے رفقا نے اس کا سدباب کیا اور بلوچی اور براہی میں درجنوں کتابیں تصنیف کیں اور چھپوائیں۔ صفحہ نمبر 147۔ براہی زبان میں اس سلسلے کا سب سے بڑا کارنامہ مولانا محمد عربی دین پوری وفات 1365 عیسوی بمطابق 1946 نے سر انجام دیا۔ جب انہوں نے صاف شستہ براہی زبان میں قرآن حکیم کا ترجمہ مکمل کر لیا، جس کی اشاعت سے براہی نثر کی بنیادیں استوار ہو گئیں۔ مولانا محمد فاضل کے سلسلہ سے وابستہ بلوچ عالموں، ادیبوں اور شاعروں نے قیام پاکستان کے بعد اب تک دینی خدمت اور اسلامی اقدار کی اشاعت کے لیے بلوچی اور براہی زبانوں میں تصانیف کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ دوسرے معاصرین نے جو خاص طور پر انگریزوں کے خلاف سیاسی تحریکوں سے وابستہ تھے، سوچ اور فکر کی نئی راہیں تلاش کی اور تصنیف و تالیف، شاعری اور صحافت کے میدان میں اپنے قدم بڑھائے۔ قیام پاکستان کے بعد محکمہ اطلاعات کی خصوصی اشاعتوں، ماہناموں اور اخباروں کے ذریعے براہی میں نثر اور نظم کی آبیاری ہوئی۔ یہ بعد میں ریڈیو پاکستان اور حال ہی میں ٹی وی سے مزید اس کو فروغ حاصل ہوا، اور یہ سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے۔ قارئین کرام کے لیے یہ انتخاب 3 عنوانات کے تحت کیا گیا ہے۔ الف، قدیم نثری روایت جس میں حکایات اور ضرب الامثال شامل ہیں۔ ب، قدیم منظوم روایت جو لوک گیتوں اور لوریوں پر مبنی ہے۔ جیم، اس صدی کے نظم و شعر کی روایت جس میں اس دور کے شعراء کا انتخاب شامل ہے۔ قدیم نثری روایت۔ حکایت اور ضرب الامثال بلوچ قبائل کی نثری روایت کے 2 اہم پہلو ہیں۔ براہی زبان کے ادب میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے۔ حکایت، 4 مرد اور 1 عورت۔ یہ حکایت براہوی بولنے والے اور دوسرے بلوچ قبائل میں صدیوں سے رائج ہے۔ چنانچہ لانگ ورتھ ڈیمس نے اس حکایت کو 1340 عیسوی بمطابق 1922 میں اپنی ایک کتاب میں شائع کیا، جس کا حال ہی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ایک دوسرے محقق میکنزی نے اس حکایت کا کردی متن شائع کیا ہے۔ مدرج ذیل متن استقبیلی صورت میں مختلف روایتوں سے ماخوذ ہے۔ لانگ ورتھ ڈیمس، A Text Book of the بلوچی لینگویج، 1922۔ اس کتاب کا متن بلوچی عربی خط میں گیدی کشو کے نام سے ملک محمد پناہ نے بلوچی اکیڈمی کوئٹہ سے 1968 میں شائع کیا۔ عبد الرحمن غور نے اپنی اردو کتاب بلوچی لوک کہانیاں میں اس حکایت کا اردو ترجمہ دیا ہے۔ براہوی قبائل کی لوک کہانی کے طور پر انور رومان نے اس حکایت کو اپنی کتاب براہوی لوک کہانیاں میں ڈرامائی انداز میں پیش کیا ہے، مگر کہانی کا خاتمہ مشہور و معروف روایت کے برعکس ہے۔ صفحہ نمبر 148۔ حکایت، 4 مرد۔ ایک بڑئی، ایک درزی، ایک سونار اور ایک سید کسی بادشاہ کے مل کی چوکیداری کیا کرتے تھے۔ رات کے پہلے پہر میں چوکیداری کے لیے بڑئی کی باری تھی، دوسرے پہر میں درزی کی، تیسرے پہر میں سونار کی اور چوتھے پہر میں
سید کی ایک شام کو بڑئی نے سوچا کہ چوکیداری کی خاطر بیدار رہنے کے لیے بہتر ہوگا کہ کسی کام میں خود کو مشغول رکھا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک لکڑی کا بڑا ٹکڑا لے کر اس کو تراشنا شروع کیا تاکہ اس سے ایک عورت کا خوبصورت مجسمہ بن سکے۔ ادھر مجسمہ بن کر تیار ہوا، ادھر اس کی چوکیداری کا وقت ختم ہوا۔ دوسرے پہر کی چوکیداری کے لیے درزی آیا۔ اس نے جب اس خوبصورت مجسمے کو دیکھا تو سوچا کہ کیوں نہ اس کو کپڑے پہنا دوں۔ چنانچہ اس نے نہایت نفیس کپڑے تیار کر کے مجسمے کو پہنائے، جس سے مجسمے کے حسن میں اور نکھار پیدا ہو گیا۔ اب درزی کی چوکیداری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ روانہ ہوا تو تیسرے پہر کی چوکیداری کے لیے سونار آیا۔ خوبصورت مجسمے کو دیکھتے ہی اس نے زیورات کی کمی محسوس کی اور پھر نہایت خوبصورت زیورات تیار کر کے مجسمے کو پہنا دیے۔ سونار کا وقت ختم ہوا تو سید شب کے آخری پہر چوکیداری کے لیے آیا۔ دیکھا تو سبحان اللہ، نہایت ہی پاکیزہ لباس اور نہایت ہی عمدہ زیورات سے آراستہ پیراستہ ایک حسینہ جمیلہ موجود ہے، مگر زندگی کی نعمت سے محروم ہے۔ نماز پڑھ کر اس نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ ایسے حسین مجسمے میں وہ اپنے فضل و کرم سے جان ڈال دے۔ یہ وقت دعا تھا اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ خدا کی قدرت دیکھی کہ مجسمے میں جان پڑ گئی اور وہ حسینہ جمیلہ کلمہ پڑھ کر اٹھ بیٹھی۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ بڑئی، درزی اور سونار بھی یہاں پہنچے اور ان چاروں میں سے ہر ایک اس حسین عورت پر اپنا حق ثابت کرنے لگا۔ جب جھگڑا بڑھا تو چاروں بادشاہ کے سامنے تصفیے کے لیے پیش ہوئے کہ اس عورت پر کس کا حق ہے اور کس کو ملنی چاہیے۔ بادشاہ نے پوری رویداد سنی اور ان میں سے ہر ایک کے دلائل پر غور کر کے اس طرح فیصلہ سنایا۔ بادشاہ نے کہا، سید نے بے شک دعا کی ہے، مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ دعا مستجاب ہوئی ہے۔ دعا ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر معاوضہ طلب بھی کیا جائے تو وہ اس صورت میں نہیں ہو سکتا کہ جس کو دعا دی جائے اس پر اپنا حق ملکیت قائم کرایا جائے۔ سید کی دعا سے اگر کوئی مریض تندرست ہو جائے تو وہ اس مریض پر اپنا حق نہیں جتلا سکتا، مگر یہ معلوم ہوا کہ اس نیک سیرت سید کی دعا مستجاب ہوئی، لہٰذا ان کو آج سے ہمارے ہاں بڑے عزت و احترام سے رکھا جائے گا تاکہ حاجت مندان کی دعا سے مستفیض ہو سکیں۔ نجار اور سنار نے جو کچھ کیا ہے، یعنی بڑئی اور سنار نے جو کچھ کیا ہے وہ یہ کہ ہر ایک نے اپنے اپنے فن کا کمال دکھایا ہے، لیکن کسی کی خوبصورتی کو بڑھانا یا کسی خاتون کے لیے زیورات بنانے سے پیشہ ور کاریگروں کا اس خاتون پر حق کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ صفحہ نمبر 149۔ تاہم مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے یہاں سے باکمال فنکار موجود ہیں، ان کو شاہی خزانے سے انعامات سے مالا مال کیا جائے۔ اس عورت پر اگر کوئی حق ہے تو درزی کا ہے، جس نے اس کو کپڑے دیے اور اس پر اپنی چادر ڈالی۔ ہمارے راج اور سماج کی یہی رسم ہے کہ جس نے چادر ڈالی اور کپڑے پہنائے وہی حق زوجیت جتلا سکتا ہے اور وہی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لہٰذا یہ لڑکی درزی کی منگیتر ہو چکی۔ اب سرکاری اخراجات سے ان دونوں کی شادی کی رسم دھوم دھام سے منائی جائے۔ قدیم منظوم روایت۔ یہ روایت بچوں کی لوریوں اور لوک گیتوں پر مشتمل ہے۔ لیلا مور براہوی بولنے والے قبائل کا ایک مشہور لوک گیت ہے۔ ہر سال سردیوں سے پہلے ان قبائل کے اکثر لوگ وادی سندھ کی ایک طرف ہجرت کرتے ہیں اور موسم بہار میں پھر واپس آتے ہیں۔ یہ ہجرت والا عرصہ پیارے عزیزوں اور دوستوں میں فراق کا باعث ہوتا ہے۔ کسی کی لیلا مور ہمشیرہ یا محبوبہ جدا ہو جاتی ہے تو وہ اس روایتی گیت کے ذریعے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے یا اس گیت کو گا کر اپنے لیے تسلی کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ لیلا مور گیت نمبر 1۔ اے چوٹیلا پرندہ یہ تیرا جھاڑ میں چھپنا، تیرا یہ دیوانہ ہے سندھ میں حیراں، محنت ہے کلہاڑی کی ہوں کاٹتا لکڑی، ایک سال جدائی کا تجھے گا کے سناؤں گا، بجلی ہے گری اب ظالم کی سکونت پر، میں عشق کا مارا ہوں حاجت نادوا کی ہے، پردیس سے لوٹا ہوں تیرا ہوں سلامی میں، عرخ زیبا کو اٹھا دیکھ میرا حال فقیری، اے مور میری لیلا مجنوں ہوں جدائی میں، بے حال و پریشاں کا پوچھ حال ہے کیسا۔ صفحہ نمبر 150۔ بیٹے کے لیے ماں کی لوری نمبر 2۔ پیارے جان دلی جان
دل بہادر دے رحمان، تیرا گھوڑا تیز ہوا سے اس پر تم ہو جمے ہوئے۔ پیارے جان دلی جان خامند بنو، چار ہو بیویاں، سفید گوری شہد شیرینی، سورج ورنی کمر جینی۔ پیارے جان ولی جان، بزدل کا ہے مرگ بستر، جنگ کا میدان راہ جنت۔ پیارے جان ولی جان، دل بہادر دے رحمان۔ بیٹی کے لیے ماں کی لوری۔ نمبر 3، لوری دوں میں لوری دوں، ماہ جبین کو لوری دوں، خاون تیرا ریوڑ والا، کیچ کا حاکم قوم کا سایہ، 3 برس تک آ کے منائے، جوتے جوڑے 3 گھسائے، تحفے ان کے ساتھ ہوں اتنے، کھجوروں کے گچھے جتنے، سونے زیور لائے اتنے، جو کہ دانے سنگ میں جتنے، لوری دوں میں لوری دوں، ماہ جبین کو لوری دوں۔ مائی تاج سبانو بنت مولانا محمد عمر، بیٹی کے لیے ماں کی لوری، میں تیری آنکھوں پر صدقے اے دردانہ، تو میری آنکھوں کا نور، اللہ کی رحمت کہ تو یہاں آئی، اے میری زیبل، اور رب تیری عمر دراز کرے، میں تیری آنکھوں پر صدقے۔ برنا زنا، ترجمہ نادر کمرانی۔ صفحہ نمبر 151۔ ایک قدیمی براہوی لوک گیت ہے۔ برنا زنا کے الفاظ میں مصرع میں 2 بار آتے ہیں، یعنی مصرع اول برنا زنا، مصرع دوم نسل کرین ناسا زنا، برنا زنا۔ براہوی شاعری کی ایک بحر بھی ہے جو براہوی عروض کے مطابق لڈلے کے یا عبری عروض میں مستعفن کے ہم وزن ہے، مگر عربی میں بحر مسمن سالم کہلاتا ہے، مگر براہوی زبان کی قدیم شاعری میں اتنی لمبی بحر استعمال نہیں ہوتی۔ منظوم ترجمہ میں اشعار کی روح اور مفہوم کے ساتھ براہوی الفاظ کے ترجمہ کا بھی خاص خیال رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آ نازنین سج دھج تیری سب سے حسین، آ نازنین کچھ تو کہو اے نازنین، باتیں کرو کچھ ناز کی، کچھ دل بری انداز کی، آ نازنین کچھ تو کہو اے نازنین، نظارہ یہ پروین کریں، گلدستہ سوسن کا چنیں، آ نازنین تیرا ہی دم بھرتے ہیں ہم، تیرا ستم بھی ہے کرم، آ نازنین۔ صفحہ نمبر 152۔ بین حلال و بدر ہے ایک نارسیدہ ماہ جبین، باغ ارم کی شاخ سے ٹوٹی ہوئی ایک یاسمین، ہم دشت پیمائی کریں تیری جھلک آئے نظر، سو جان سے قربان ہیں تیرے خرام ناز پر، چشم غزالاں ایک نظر دھل جائے سب گرد سفر، آ نازنین مالک میرا تو ہے خدا، کرنا نہ تو ہم کو جدا، آ نازنین کچھ تو کہو اے نازنین، کچھ تو کہو اے بازنین، کچھ تو کہو اے نازنین۔ صفحہ نمبر 153۔ جیم براہوی نثر کا ارتقا۔ قیوم بیدار، مقالہ قلم قبیلہ کوئٹہ 1983، صفحہ نمبر 218 تا 222۔ زبان اپنے بولنے والوں کے جذبات و تصورات کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے الفاظ، محاوروں اور ضرب الامثال میں تہذیب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت جھلکتی ہے۔ ہر زبان میں ادب کا آغاز عموماً جذبات و احساسات کے اظہار سے ہوتا رہا ہے، اسی لیے ابتدائی ادب شاعری کو قرار دیا جاتا رہا ہے۔ نثر کا آغاز بعد میں ہوا، لیکن نثر کی ایک صنف ایسی ہے جس کی قدامت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ صنف ہے لوک کہانی۔ چنانچہ براہوی زبان میں بھی لوک کہانیوں کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہے۔ یہ کہانیاں سینہ بسینہ منتقل ہو رہی ہیں۔ بدقسمتی سے سیاسی وجوہات کی بنا پر براہوی زبان عرصہ تک ضبط تحریری میں نہیں آ سکی، اس لیے کہانیاں بھی تحریر کا جامہ نہ پہن سکی۔ یہی حال براہوی شاعری کا رہا ہے۔ زبان کی ادبی حیثیت اس وقت مستحکم ہوتی ہے جب اسے سرپرستی بھی حاصل ہو۔ جس زبان کو سرکاری سطح پر سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اس میں ادبی سرمایہ بڑھنے کی راہیں بھی ہموار ہو جاتی ہیں۔ براہوی زبان سال ہر سال تک کسی قسم کی سرپرستی سے محروم رہی، اسی لیے اس میں ادبی سرمایہ کے بڑھنے کے وسائل میسر نہ آ سکے۔ البتہ انفرادی طور پر شاعر اور ادیب شعر و ادب کی آبیاری اپنے حدود میں کرتے رہے۔
براہوی نثر کی ابتدا 709 ہجری سے ہوتی ہے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق براہوی زبان کی سب سے پہلی کتاب خدمت دین ہے۔ یہ قلمی نسخہ 709 ہجری میں لکھا گیا۔ اس کے بعد براہوی نثر کی کتاب مجہول الاسم 815 ہجری میں لکھی گئی۔ اس کتاب میں دینی و مذہبی مسائل سے متعلق معلومات ہیں۔ بعد ازاں تقریباً 100 سال تک براہوی نثر میں کوئی دوسری تخلیق منظر عام پر نہیں آئی، جس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ اس طویل دور میں کسی نے براہوی نثر نویسی کی طرف توجہ نہیں دی، اور دوم یہ کہ اس دور میں تحریر کردہ براہوی نثری کتب دست برد زبانہ سے محفوظ نہ رہ سکی۔ 1838 میں میجر اورلچ جب انگریزی حکومت کی جانب سے اس علاقے میں متعین ہوئے تو انہوں نے پہل براہوی زبان و ادب پر تحقیقات کرنی شروع کی، اور انہوں نے پہلی دفعہ براہوی زبان کی گرامر مرتب کی، جس میں براہوی نثر کا ایک بہت بڑا حصہ شامل کیا گیا ہے، جو اکثر براہوی لوک کہانیوں میں مشتمل ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب جو براہوی نثر میں ہمیں دستیاب ہے وہ مولوی علا بخش کی کتاب ہینڈ بک آف دی براہوی لینگویج ہے، جو کہ 1877 میں کراچی سے شائع ہوئی۔ اسی سال کیپٹن نکلسن نے براہوی ریڈر، کانکر آف سندھی اور مرہٹا ہسٹری کا براہوی ترجمہ شائع کیا۔ انگریزوں نے عیسائی مذہب کی تبلیغ کے سلسلے میں اپنی مذہبی کتاب بائبل کے 3 ایڈیشن براہوی زبان میں شائع کیے، صفحہ نمبر 154، جن میں سے پہلا ایڈیشن 1905، دوسرا ایڈیشن 1906 اور تیسرا ایڈیشن 1907 میں منظر عام پر آیا۔ اس سے قبل 1900 میں حکومت برطانیہ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جس میں بلوچستان کے سول افسروں کے لیے براہوی امتحان کا پاس کرنا لازمی قرار دیا گیا، اور 1906 میں ملٹری افسروں کے لیے بھی اس زبان میں امتحان پاس کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ اسی صدی میں جس براہوی عالم نے سب سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں وہ حضرت مولانا محمد عمر دین پوری ہیں، صفحہ نمبر 154 جاری ہے۔ نثر میں ان کی پہلی کتاب قرآن مجید کا براہوی ترجمہ ہے، جو کہ 1916 میں شائع ہوا۔ اس مصنف کی 1922 میں 2 اور کتابیں مثال حال اور تحفۃ العمراء شائع ہوئیں۔ یہ دونوں کتابیں دین اور مذہبی موضوع پر رقم کی گئی ہیں۔ اس کے بعد 1925 میں علامہ دین پوری نے اپنی نثری تخلیق ملانا ارا کو شائع کروایا، جو کہ 140 صفحات پر مشتمل ہے اور جس میں روزمرہ کے واقعات اور دینی مسائل درج ہیں۔ 1932 میں مولوی عبدالباقی درخانی نے اپنی نثر کی کتاب تاج التعویذات کا پہلا حصہ شائع کیا ہے۔ 1 سال کے بعد علامہ محمد دین پوری نے قاعدہ براہویہ شائع کیا ہے۔ براہوی زبان کی پہلی ادیبہ تاج بانو نے بھی براہوی میں نثری تخلیقات کو بڑھانے میں اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ 1935 میں ان کی کتاب تصفیق النسوان شائع ہوئی، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ تصفیق النسوان شائع ہوئی، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ 1936 میں عمر دین پوری نے کوئٹہ کی قیامت خیز زلزلہ سے متعلق ایک کتاب آئینہ قیامت شائع کی، جس کے 122 صفحات ہیں۔ اس زلزلہ سے متعلق اب تک کئی کتابیں شائع ہوئیں جو اکثر انگریزی میں ہیں۔ جب ہم آئینہ قیامت کا اسی موضوع پر رقم کی گئی کسی دوسری کتاب سے موازنہ کرتے ہیں تو اس کتاب کو سب سے بہتر پاتے ہیں۔ اسی سال علامہ محمد عمر دین پوری نے براہوی نثر میں 3 مزید کتابیں ثبوت الحجاب، مخ العباد اور ایک مذہبی کتاب کا براہوی ترجمہ شائع کیا۔ سر ڈینس برے نے 1938 میں براہوی لوک کہانیوں کو مرتب کر کے شائع کیا، اور اسی سال علامہ محمد عمر دین پوری نے دینیات کے 2 ایڈیشن شائع کیے۔ 1939 میں اسی مصنف نے ایک کتاب داستان ابلیس شائع کرا دی۔ 1940 میں مولانا عبدالباقی درخانی نے خطبات درخانی کے نام سے براہوی نثر میں ایک اور کتاب کا اضافہ کیا۔ 1946 سے لے کر 1963 تک براہوی نثر میں مزید کئی کتابیں شائع ہوئیں، جن میں مجربات نوشکوی، نور محمد پروانہ کی ایک کتاب براہوی قاعدہ اور عبدالغفور درخانی کی کتاب سراسر نور قابل ذکر ہیں۔ 1966 میں مولوی محمد یعقوب کا ایک کتابچہ نماز کے نام سے شائع ہوا۔ 1968 میں براہوی اردو بول چال کے نام سے ایک کتاب لالا غلام محمد شہوانی مرحوم نے مرتب کی، جبکہ غلام حیدر حسرت نے اسے مکمل کر کے شائع کروا دیا۔
اسی موضوع پر مولوی عبدالغفور درخانی نے براہوی بول چال 2 حصوں میں شائع کروا دی۔ صفحہ نمبر 155۔ اس دور میں جن اخبارات اور رسائل نے براہوی نثر کی ترویج و ترقی میں نمایاں خدمات انجام دیں ان میں نوائے وطن کوٹا، بلوچی، کراچی، محلم، سریاب اور میسا الحق کے نام قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 155۔ 24 فروری 1960 سے ہفت روزہ اخبار علم مستوں کے اجرا نے براہوی نثر کو 4 چاند لگا دیے۔ اس کے علاوہ رسائل اولس بروچی بھی براہوی نثر کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ براہوی اکیڈمی کوٹا کے قیام میں جہاں دیگر براہوی اصناف ادب کو ترقی دی، وہاں اس ادارے نے کئی براہوی نثری کتابیں شائع کی ہیں، جن میں ٹیکی، مستائی، توشہ، وساہناک چاچا، علم نابال، سیرت النبی، براہوی خلقی قصہ نما کے علاوہ بہت سی کتابیں شائع کی۔ ڈاکٹر عبدالرحمن براہوی کی خدمات براہوی نثر کے لیے قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے براہوی نثر کو آگے لے جانے میں بہت خدمت کی ہے۔ 1976 سے ماہوار رسالہ احوال خزدار کے اجرا نے براہوی نثر کی پیشرفت کو کافی تقویت دی، جس میں کئی پرمغز مقالے اور تعمیری و تنقیدی مضامین شائع ہوتے رہے۔ براہوی ادبی سوسائٹی پاکستان کی جانب سے خداداد گل کی کتاب پسنی آبن نماک یعنی نامور شخصیتیں اور عبدالرزاق صابر کی کتاب ادب نہ شبخاک شائع ہوئے۔ حال ہی میں ضلع دادو سندھ سے براہوی زبان میں سہمائی رسالہ سنگت کا اجرا زبان کی ترقی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ درجہ 12 براہوی نثری کتب کے جائزے کے بعد وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں براہوی نثر بھی پاکستان کی دوسری علاقائی زبانوں کی ہم پلہ ہو جائے گی۔ دال نظم و شعر کی جدید روایت۔ براہوی زبان و ادب کا جدید دور اس وقت شروع ہوا جب نور محمد پروانہ، سید کامل القادری، پروفیسر انور رومان، پروفیسر خلیل صدیقی، پیر محمد پیرل زبیرانی اور نادر کمرانی وغیرہ نے چند ابتدائی اجلاس اور بحث و تمیز کے بعد 1959 کو براہوی ادبی بورڈ تشکیل دیا۔ اس کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے مستونگ سے براہوی کے پہلے ہفت روزہ اخبار علم کا اجرا ہوا۔ علم جہاں براہوی کے غیر تحریری اور تحریری ادب کا ناشر تھا، وہاں نئے لکھنے والوں کے لیے اظہار و ابلاغ کا بہترین ذریعہ ثابت ہوا۔ براہوی شعراء و ادباء کو اپنی تخلیقات عام کرنے کا موقع ملا۔ شعری تخلیقات میں اس کے احساسات و جذبات اور خیالات کے اظہار کے چند نمونے دیکھیے، جن میں قدیم و جدید شعراء دونوں شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 156۔ مولانا عبدالدرخانی کہتے ہیں، خدا ہی ثنا کے لائق ہے، منزہ پاک سب کا مالک ہے، حکیم ہے، نیک و بد کا خالق ہے، ہر شے میں ان کی حکمت نہاں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے جو کہتا ہے اللہ نے شے کی تخلیق کیوں کی۔ نور خدا محمد مصطفیٰ نور خدا ہیں، جہاں کی ان کے لیے بنا اور وہ اس کی روح ہیں۔ دیگر رسل بھی ان کی امت میں شامل ہیں، ملک جن و انسان ان کی امت میں داخل ہیں۔ آپ ہی معراج پر عرش اعلیٰ سے آگے گئے، ورنہ موسیٰ کے لیے طور تھا، آسماں عیسیٰ کے لیے۔ گل محمد جھالوانی۔ عنوان ہے ان کی عزم کا اللہ پاک سے محبت۔ وہ جس چیز کی محبت تجھے خدا سے دور رکھے، وہ تیرے دونوں جہانوں کے دشمن ہے۔ قومی سردار سب کا ہے۔ اگلی نظم ہے کا عنوان ہے قومی سردار سب کا ہے۔ مقدم اور سردار کو کسی نے نہیں بانٹا، وہ سب کا ہے اور سب کے لیے ہے۔ صفحہ نمبر 157 ہے ریکی۔ وقت نصیر خان ولی ان کی ہے یہ۔ وقت نصیر خان ولی حلی قیامہ تیرا کرے، انہوں ننے دے دیگرے بگا نتے وارث برے۔ یہ نصیر خان ولی کا دور ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ نصیر خان ولی کا دور ہے کہ میرا گھوڑا قابو سے باہر ہو گیا ہے، آج تو ہمارے لیے شام ہے، کل ہی ہمارے لیے بدلے کا دن۔
کیسر خان فقیرزائی، ان کی عنوان ہے اس کا نظم کا، میر علی دوست کی شہادت۔ تو میر علی دوست کی تعریف کر، سراوان کے سردار علی دوست کی توصیف کر۔ پنجگور میں حکم بزری دار پہنچا، جابر حکمران کا حکم ہے مانا جاتا۔ 6 ماہ کی یہاں سے مسافت ہے، یہ حکومت کے لوگ غازیوں کے تحقق میں نکلے۔ یہ شیر تیز تر جا رہے ہیں، ان کی قسمت کے سلامت لوٹیں۔ ادھر تو زمین پر گھاس ہے، مگر پہاڑ کے پار تلواریں ہیں۔ علی دوست کا مہری اونٹ زخمی ہو گیا، مگر غازیوں نے اور بڑھ کر جنگ کی۔ اے سخی سلطان پیر، ہماری مدد کیجیے کہ دشمن نے شام کو آ کے گھیرا ہے۔ اے رائفل کیوں ٹھیک نشانہ نہیں لگاتی؟ ملک الموت نے غازیوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ صفحہ نمبر 158۔ دریاں بچھا دو کہ سوگوار آئے ہیں، دریاں بچھا دو کہ سوگوار آئے ہیں۔ میر کا مال یعنی ریوڑ دوسری طرف ہے، جہاں دوست و اقارب ثانیہ پر گریاں ہیں۔ قرواں دشت کی طرف رواں ہے، میر علی دوست کو بہشت نصیب ہے۔ علماء اور پاکیزہ خواتین نے کتاب اللہ پڑھ کر ان کی روح کو بخشا ہے۔ میر علی دوست کے نصیب میں جنت کے پھول ہیں۔ آگے ہیں جی نادر کبرانی، اور ان کا موضوع ہے موسم بہار مگر۔ یہ پھول یہ سبزہ یہ لال ہزار، یہ کیف ہے موسم بہار۔ یہ پھول یہ سبزہ یہ لال ہزار، پر کیف ہے موسم بہار۔ چکور اور کوئل کی پکار، ہرن اور پہاڑی دمبوں کا شکار۔ یہ وادیاں چٹانیں یہ تالاب و تالار، ان کے اندر قافلے کتار در کتار۔ عسکری بلوچ۔ بہار کے موسم، عسکری بلوچ انگلش شاعر، بہار کے موسم اور پھولوں کا وقت ہے، ہر درخت سبز لباس میں ملبوس ہے۔ خوبصورت موسم اور پھولوں کی خوشبو کے ایام ہیں، بہار کی آمد اور خزاں کی خاتمہ کے دن ہیں۔ موسم بہار کے دن سب سے اچھے ہیں، مگر اے برادر میرے لیے تلخ ہیں۔ یہ خوشی کا ایام ہے اور سارا جہاں خوش ہے، لیکن عسکری کی زندگی خوشی سے خالی ہے۔ صفحہ نمبر 159۔ اگلے شاعر ہیں حاجی گل محمد نوشکوی۔ بہار کے بادل پہاڑوں پر گرے ہوئے ہیں، گلاب کے پھول ادھر ادھر کھل رہے ہیں۔ گل لالہ بھی اٹھ رہا ہے، موسم بہار کا وقت آ گیا ہے۔ تمام وادی کے پھول کھیل رہے ہیں، بہار کا موسم ہے۔ نئے نئے پھول سرخ انار کی طرح کھل رہے ہیں۔ شاعر کے دل کو پھولوں نے مسل دیا ہے، اتنا کہ شربت کا ذائقہ بھی اس کے لیے تلخ ہے۔ اگلی شاعر ہے محمد موسیٰ طور، اور ان کا عنوان ہے ان کی نظم کا، کیسا تحفہ پیش کروں۔ اے میرے محبوب میں تجھے کیسا تحفہ پیش کروں، اپنے سینے سے آگ کا شعلہ یا اپنے تفکرات پیش کروں، کہ کچھ قصے گا کے سناؤں جو ساز کی آواز میں مضمر ہیں، یا ٹوٹے ہوئے دلوں کی صداؤں کو پیش کروں۔ صفحہ نمبر 159 جاری ہے۔ فتح محمد سالاڑی ہیں اگلے شاعر، اور ان کی نظم کا عنوان ہے اے باد صبا۔ اے باد صبا میری طرف سے پیغام سنا دیں کہ یہاں سے روشنی اٹھ گئی ہے اور ملک بھر میں شام ہے۔ اے دل بر میں تیرے لیے اداس ہی اداس ہوں۔ صفحہ نمبر 160۔ تیرے فراق میں خستہ حال اور کنگال ہو چکا ہوں۔ اگلے شاعر ہیں محمد عمر دین پوری، اور ان کی نظم کا عنوان ہے تجھ سے ہی سیکھی بلبل۔ آجا میرے پاس میری محبوبہ نازک بدن، میرے ہوش و حواس گم ہوئے تیری وجہ سے اے آہو چشم، تیرے حسن نے دی ہے اے صنم مجھ کو یہ حیرانی، تجھ سے ہی سیکھی بلبل نے شیریں بیانی شیریں سخنی۔ عبدالقادر شہوائی اگلے شاعر ہیں، اور ان کی نظم کا عنوان ہے میرا چھینا ہوا دل۔ ایک ہی شعر ہے اس کا، اے قاصد جا اور میرے دوست سے کہہ دے کہ وہ آئے، اگر وہ نہ آ سکے تو میرے چھینے ہوئے دل کو واپس لا۔ اگلے شاعر ہیں میر اکرم مینگل، اور ان کی نظم کا عنوان ہے دل کی ہٹ در میں۔ میں نے دشت و جبل اور وادیوں میں فریاد کی، تجھے کوہو بیاباں میں جا بجا تلاش کیا، تیرے پیچھے دوڑتا رہا، کبھی آہستہ کبھی تیز، جب کبھی گر پڑا تو سب سختیاں جھیل لیں، مگر میں اپنے ضدی دل کو کیا کروں کہ جس قدر تسلی دے وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا۔ صفحہ نمبر 161۔ اگیں جی فیضل فقیر جمالی، ہے تجھ سے ان کا گھر آباد، اس شاعر کو جہاں تنہا نہ چھوڑ دو،
فراق نہ دو، ہم سے دور نہ جاؤ، اے یار ہمارے ساتھ رہو، یہ جگہ تمہاری ہے، میرا خانہ دل گھر تیرا ہے، سوائے تمہارے اس میں اور کسی کی جگہ نہیں ہے، تجھ بن یہ فیضل ہے کیا، ہے تجھ سے اس کا گھر آباد۔ صفحہ نمبر 162، صفحہ نمبر 162 خالی ہے اور اس پر صفحہ نمبر 163 پہ جاتے ہیں، یونٹ نمبر 6 بلوچی زبان اور ادب، صفحہ نمبر 164 کیونکہ اس کی بیک پر ہے اور وہ خالی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 165، بلوچی زبان و ادب۔ بلوچی زبان ابھی سیاسی انقلابات اور تاریخی اتار چڑھاؤ سے کافی متاثر ہوئی ہے، چونکہ ایک طویل دور تک بلوچ الگ تھلگ رہے ہیں، اس وجہ سے بلوچی کا بنیادی مزاج زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ آج دیگر زبانوں کے مقابلے میں بلوچی نے اپنی سے اصلی شکل اور صورت برقرار رکھی ہے۔ بلوچی ایک وسیع اور زندہ زبان ہے۔ اس زبان کا ادب بلوچ طرز حیات کا مظہر ہے۔ ادب اور زندگی کا رشتہ اس قدر محکم ہے کہ بلوچی ادب کے آئینے میں عہد بہد کیفیاتی و کمیاتی تبدیلیوں کا متحرک عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ ارتقائی منازل کے سنگ میل شمار کی جا سکتے ہیں اور حوصلہ مندانہ مہم جوئی کی داستان مرتب کی جا سکتی ہے۔ اس یونٹ میں بلوچی زبان و ادب سے متعلق جائزہ پیش ہے۔ الف بلوچی زبان، صفحہ نمبر 165 ہی جاری ہے۔ محمد سردار خان بلوچ، مقالہ، پاکستانی ادب، مرتبہ عبدالشکور احسن، لاہور، ادارہ تحقیقات پاکستان، پنجاب یونیورسٹی، 1981، صفحات ہیں 71 تا 76۔ بلوچی بولنے والے اور بلوچ نسل کے لوگ بلوچستان کے علاوہ ایران اور افغانستان وغیرہ کے بہت بڑے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ نسل و نژاد کی اصل کی گروہ بندی کے سلسلے میں زبان ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ علم لسانیات کا یہ کلیہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہر چند زبان معاشرتی ارتباط کی کسوٹی ہے، تاہم کسی نسل کی یہ حقیقی اور صحیح جانچ نہیں ہے۔ بلوچی زبان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ فارسی باستان کی ایک شاخ ہے جو ساسانی دور میں بھی رائج تھی۔ بروس کے مطابق بلوچی زبان فارسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ وہ اس بات پر مصر ہیں کہ بلوچی کو ایک الگ زبان قرار دینا بعید از انصاف ہوگا۔ گریڈسن کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق ہند اروپائی خاندان کی ذیلی آریائی شاخ سے ہے اور اس کا سرچشمہ مادی زبان ہے۔ بلوچی لہجہ ایران کے ان قدیم شاہی خاندانوں کی یادگار ہے جن کا اقتدار و اختیار عیسوی دور سے قبل اور اس کے آغاز کے بعد خطۂ زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر قائم تھا۔ دراصل اسے فارسی باستان یا دوسرے الفاظ میں ہنہا منشی زبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بلوچی زبان آگے چل کر 3 واضح لہجوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 شمالی لہجہ جو ساراون کچھی کے بلوچی قبائل میں مری کی قریبی پہاڑیوں اور بگٹی علاقے میں رائج ہے۔ اس کے علاوہ یہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے بعض حصوں اور سندھ کے ضلع جیکب آباد میں بھی بولا جاتا ہے۔ پھر دریائے سندھ اور اس کے بائیں کنارے تک مزاری، گرچانی اور دریشک وغیرہ ایسے قبائل کا بھی یہی لہجہ ہے۔ 2 مکرانی یا جنوبی لہجہ جو مکران اور ایرانی بلوچستان میں بولا جاتا ہے۔ 3 رخشانی زبان جو خاران ضلع چاغی، سیستان یعنی ایران اور افغانستان کے ضلع گر مسیر میں رائج ہے۔ صفحہ نمبر 166۔ شمالی اور مکرانی لہجوں میں زیادہ تر فرق تلفظ کا ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے دونوں یکساں ہیں۔ بلوچی لغت نے خارجی الفاظ کی خاصی تعداد کو اپنے اندر سمو دیا ہے جن کا تناسب مختلف اضلاع میں مختلف علاقوں کے مطابق کم یا زیادہ ہے۔ یہاں ایک عجیب بات کا ذکر خالی از دلچسپی نہ ہوگا، اور وہ یہ کہ بلوچ نسل کرمان یعنی ایران کے حدود سے سندھ کے فاصلہ ہائے آب تک بکھری ہوئی ہے۔ جس قدر ہم اصل بلوچستان کے اس طرف سندھ اور پنجاب کے صوبوں کی جانب بڑھتے چلے جائیں، ہمیں بلوچی زبان میں ہندی اردو الفاظ کی شمولیت اور اس پر ان کے دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح ان بلوچی علاقوں میں جو ایرانی سرحدوں سے ملحق ہیں، اس بلوچی زبان میں عموماً فارسی کے الفاظ نظر آتے ہیں۔ بلوچی زبان میں اجنبی الفاظ کا زیادہ تر ذخیرہ
فارسی اور سندھی زبانوں یا سندھی لہجوں سے ماخوذ ہے۔ دوسرے علاقوں کی نسبت مغربی مکران میں فارسی الفاظ کچھ زیادہ ہی مستعمل ہیں۔ اسی طرح شمالی بلوچی میں سندھی الفاظ کی ایک مناسب تعداد دیکھنے میں آتی ہے۔ ایک حد تک عربی الفاظ بھی بلوچی زبان کا حصہ ہیں، جنہیں بلوچوں کی اکثریت بلوچی زبان ہی کے اصل اور حقیقی الفاظ قرار دیتی ہے۔ پشتو زبان کا تو اس نے شاید ہی کوئی اثر قبول کیا ہو۔ بہرحال بلوچی زبان کے گرد بنا ہوا فارسی اور سندھی الفاظ کا سارا تار و پود اگر الگ کر دیا جائے تو یہ ایک ایسی زبان کی برہنہ شاخ کی صورت اختیار کر جاتی ہے جو اصل اور صوتیات کے لحاظ سے قدیم سامی خاندان کی ایک عظیم یادگار ہے۔ حوالہ میک ڈونل اے انڈیاز پاسٹ، صفحہ نمبر 197۔ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا اس کا یہ حوالہ تھا۔ بے بلوچی شاعری ایک جائزہ۔ غوث بخش صابر، مقالہ قلم قبیلہ، کوئٹہ، جلد دوم، 1983، صفحہ 188 تا 199۔ پس منظر: بلوچستان میں بلوچی بولنے والوں کی مجموعی تعداد 25 لاکھ سے متجاوز ہے۔ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی بلوچ ایک قابل لحاظ تعداد میں بستے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ بلوچ ایران، افغانستان، متحدہ عرب امارات، خلیجی ریاستوں، مصر اور افریقہ کے علاقوں میں خاصی تعداد میں آباد ہیں۔ مصری تحقیقات کی روح سے، جن میں مسٹر ای بو مور قابل اعتنا ہیں، بلوچی تہذیب کے آثار بابلی دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں 550 قبل مسیح تک بلوچی زبان کی موجودگی کا پتہ چلایا جا چکا ہے۔ تاہم اس مضمون میں بلوچ قوم کی تاریخی حیثیت کے تعین یا السن میں بلوچی زبان کے مقام کی نشاندہی مقصود نہیں، بلکہ یہ بتانا مطلوب ہے کہ بلوچی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس قدامت کے باوجود بلوچی زبان کا ادب مرتب و مدون حالتوں میں دستیاب نہیں۔ اس کے اسباب میں بلوچوں کے معاشی و معاشرتی پہلوؤں کو دخل ہے، جو ماضی میں زیادہ عرصہ تک کسی ایک جگہ ٹک کر نہ رہ پائے۔ وادی پانی اور چراگاہوں کی جستجو میں بھٹکنے والی اس قوم کی ترقی میں کہیں قبائلی مخاصمتیں آتی رہیں، کہیں باہمی چپکلشیں حائل رہیں۔ جب بلوچستان واقعی مستقر قرار پایا تو غیر ملکی سامراج سے پنجہ آزمائی رہی۔ صفحہ نمبر 167۔ پہلے پرتگیزوں سے مار کے رہے، پھر انگریز ایسا مسلط ہوا کہ کم و بیش 100 سال گزار کر ہی ٹل سکا۔ اس داخلی اور خارجی مار کارائی نے بلوچ کو تعلیم اور سماجی پیش رفت سے محروم رکھا۔ تعلیمی پسماندگی میں زبان کی ترویج و ترقی ممکن ہی نہ رہی۔ بائیں ہمہ اس زبان کی تخلیقی صلاحیتیں خوابیدہ نہ رہ سکی۔ 15ویں اور 16ویں صدی کا ادب جو شاعری کی شکل میں ہم تک سینہ بسینہ وسیلوں سے پہنچ چکا ہے، حیرت انگیز طور پر جوہر کابل کا مظہر ہے۔ اس زبان پر تحقیق کرنے والے محققین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ زبان میں اس شائستگی رفت و صلاحیت کی پشت پر اس قوم کی عظمت نہاں ہے۔ بلوچی ادب کی معلوم تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچی ادب میں بھی نثر کے مقابلے میں نظم قدیم ہے۔ قبائلی معاشرے میں جب بلوچ قوم کو مختلف مبارزتوں سے واسطہ پڑا، رجزی ضروریات کے تحت مفتوح علاقوں کی نشاندہی، شجاعت و تفاخر کے اظہار کے لیے منظومات ہی تخلیق کرنی پڑیں۔ ناخواندگی کے باوجود ان منظومات کا معیار نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ بلوچستان میں اب تک جتنی تاریخیں اس خطے کی لکھی گئی ہیں، ان کا ماخذ کم و بیش یہی شاعری ہے جو شروع میں شاید ڈوموں اور میراسیوں کو ازبر کرائی گئی ہو، لیکن بعد میں جب ان اشعار کے تحفظ و تاریخی سے تسلسل کا خیال آیا تو ایک معزز قبیلہ اس کا نگران مقرر ہوا، اور یہ قبیلہ ڈومیکی ہے، جس سے بلوچوں کا صاحب دفتر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس پس منظر پر گفتگو کے بعد اب بلوچی شاعری کی جانب توجہ کرتا ہوں، جسے عموماً 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دور اول وہ زمانہ ہے جب بلوچ کرمان اور سیستان سے اس سرزمین پر وارد ہوئے، اور بلوچوں کی نسبت سے اس کو بلوچستان کا نام ملا۔ ہر چند کے اس دور کی شاعری پر قبائلی زندگی کا رنگ نمایاں ہے، لیکن یہ دور بلوچی شاعری کا عہد زرین کہلاتا ہے۔ دوسرے دور کی
خصوصیات اگرچہ قبائلیت سے مبرہ نہیں، تاہم اس میں کچھ علمی رنگ نظر آتا ہے، اور مقصدیت کے اعتبار سے بھی یہ دور بلوچی شاعری میں اہم ترین دور ہے۔ تیسرا دور جدید شعراء کا ہے، جس کی ابتدا قیام پاکستان سے کچھ سال پہلے ہوئی۔ اب ان ادوار کے اہم شعراء اور ان کے کلام کے حوالے پیش خدمت ہیں۔ بلوچی شاعری کے پہلے دور کی منظومات مارکہ آرائیوں، فخریوں اور حسن و عشق کی داستانوں پر مشتمل ہیں۔ گو چند ایک کے سوا شاعری کے اس گنجینے پر یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ اپنے موضوع کی معرفت سے باقی ہیں، ورنہ ان کے خالق کی تاریخ کی دھول میں محو ہو کر رہ گئے ہیں، تاہم اس دور کے چند لافانی شعراء اپنی شاعری کی مدد سے بقائے دوام کے مالک ہیں۔ شاہ مرید اور ہانی کی لازوال محبت کی داستان میں شاہ مرید کی شاعری کو تسلیم کرایا ہے۔ صفحہ نمبر 168۔ راز کے محرم آؤ غم خارو، عشق کا میرے ماجرا سن لو، الجھی یادوں کے تار سلجھاؤں، میں غم جانا ایسے بہلاؤں، جھونک دی ہانی آتش غم میں، بیر چاکر نے ایک ہی دم میں، تیلو پمبا کا کھیل کھیلا ہے، مجھ پہ یادوں کا پھر جھمیلا ہے۔ ہانی کے فراق میں ایسے شعر مرید ہی کہہ سکتا تھا، کسی دوسرے کی یہ کیا مجال ہے۔ صفحہ نمبر 168 جاری ہے کہ وہ ایسی روحانی اذیت کا اظہار کر پائے۔ شاہ مرید کے علاوہ بی برگ رند اس دور کا واقعی شاعر ہے، جو حادثات و واردات کا خود ہیرو ہے۔ وہ جب محبوبہ گراناز کو ناقابل تسخیر کلا کی بلندیوں سے اتار لاتا ہے تو اپنی اس امتحان سے بھرپور کیفیت کو اس طرح بیان کرتا ہے: میں نے کمند لہرا کر فصیل کی برج میں پھنسائی، اور پھسلواں چٹاں ایسی دیوار پر پہاڑی بکرے کی چستی سے چڑھنے لگا، بلندیوں سے نیچے نگاہ ڈالی تو پھریریاں سی آنے لگیں، میں نے دل کو ڈانٹ پہ لائی، ہاری ہوئی ہمت زندگی کی قیمت ہے۔ دور اول اور دور ثانی کی بلوچی شاعری کا پورا سرمایہ شعر میں ہے، جو باعتبار ہیبت قصیدہ کے مشابہ ہے۔ قصیدہ کے 4 عناصر تمہید، نشیب، تشبیب، گریز اور دعائیہ کلام ہوتے ہیں۔ شعر نے اس میں تصرف کیا ہے کہ اس کے جزو آخر کو جزو اول بنا دیا ہے، تمہید کو غیر ضروری قرار دے کر ترک کر دیا ہے، تشبیب میں غزل کا پیرایا اور اسلوب اپنایا ہے۔ شعر کی ابتدا بلوچ شاعر اکثر حمد رب جلیل سے کرتا ہے، پھر نعت اور منقبت کے اشعار لاتا ہے، اب گریز اور تشبیب کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو: من اول حمد و ثنا اس میں جبار کنا، شاہین سلطان نے نبی درد غفار کنا۔ ملا بحیر عبدالنبی۔ ایک طویل جنگ نامہ میں متذکرہ صدر انداز اختیار کیا گیا ہے، یعنی حمد، نعت، منقبت، گریز و تشبیب۔ 100 ہزاراں شکر من کاراں چہرب لا شریک، در محمد مصطفیٰ انت صدق صدق و حقیق، بر یمین و بر بسار و آربائے اصحاب انت رفیق، شیر مرداں ذوالفقار انت دلدل انت پہر طریق، پیراں غوث میراں بادشاہ انت راست و حق، دوستی و فرماؤ آستی حضرت برنا فلق۔ صفحہ نمبر 169۔ اب آگے چل کر اس شعر کے میں مد مقابل سے جنگ کا مذکور فوجوں کی تیاری، اسلحہ و اسباب، غرضے کے ہر وہ مضمون جو شاعر اختیار کرنا چاہتا تھا اس کی تفصیل دی ہے، جو طوالت کے خوف سے نظر انداز کی گئی ہے۔ ایسے بھی شعر کثرت سے ملتے ہیں جن میں حسن و عشق کی داستانیں بیان کرتے کرتے شاعر اچانک بنت و نسائی کی طرف اس طرح گریز کرتا ہے کہ یہ دلنشیں انداز شاعرانہ فن کو متاثر نہیں کرتا۔ حسن و عشق کی داستانیں بیان کرتے کرتے شاعر اچانک بنت و نسائی کی طرف اس طرح گریز کرتا ہے کہ یہ دلنشیں انداز شاعرانہ فن کو متاثر نہیں کرتا۔ تشبیب کا یہ بند بھی ایسے ہی ایک شعر سے لیا گیا ہے۔
دوش با انداز سے نو میں دوش با انداز نو میں نے دیکھا خرام محبوبی، مسکرائے گہر کی ہوں بارش اور چلے تو جہاں اجالا ہو، مسکرائے گہر کی ہو بارش اور چلے تو جہاں اجالا ہو۔ صفحہ نمبر 169 جاری ہے۔ غرضی کے دور اول کی شاعری میں ہر طرح کے مضامین کی بہتات ہے اور شاعرانہ کمال سے انہیں اشعار میں پرویا گیا ہے، تاہم انسانی حافظہ نسلاً بعد نسل شاعروں کی منظومات کو بہینہ منتقل کرنے کا کس قدر متحمل ہو سکتا ہے، یہ اصحاب کو معلوم ہے، جو عذرائے تحقیق گمشدہ حصے ان میں نہیں پاتے۔ اس خصوصیت کے لیے البتہ دور ثانی کی شاعری کو حوالہ بنانا چاہیے، جو بہرحال تحریری صورت میں ملتی ہے۔ اس دور میں بلوچی شاعری میں علاقے کی جغرافیائی وسعت کے باعث مشرق و مغرب کی مناسبت سے دونوں بڑے لہجوں میں قادر الکلام شاعر ہو گزرے ہیں۔ قلات سے بالائی جانب مغربی بلوچی میں ملا فاضل رند، ملا قاسم مزت، ملا بحیر، ملا بہادر، ملا ابراہیم، ملا محمد ہاشم، ملک دینار شاعر ایکی اور بہت سارے شعراء کا کلام دستیاب ہوا ہے، جبکہ قلات سے زیریں علاقوں میں جام ورگ، مستوکلی، رحم علی بری، ملا عمر بجار اور بالاچ کی شاعری دلوں پر حکمران رہی ہے۔ مغربی بلوچی ملا پڑھے لکھے کے لیے مستعمل ہے۔ یہ شاعر عربی اور فارسی کے مدرسوں سے تحصیل کر چکے تھے، ان کے کلام پر عربی اور فارسی زبانوں کا غلبہ نمایاں ہے۔ انداز کی پیروی بھی کسی حد تک کی گئی ہے، تاہم ان شعراء کے ہاں ایک مقصدیت تبلیغ کی شکل میں ملتی ہے۔ ان میں سے اکثر نے اسلامی تعلیمات کے مطابق شائقین شعر کو توحید، رسالت، تقویٰ اور طرز زندگی کی رہنمائی کی ہے۔ چونکہ خواندہ تھے، اس لیے شعر کی فنی ضرورتوں کا احساس کرتے ہوئے علمی اصطلاحات، صنائع و بدائع کا بھی اہتمام کیا، جیسے کہ ملا فاضل کے اس کلام سے عیاں ہے۔ من کے سبحان الذی اسریٰ اول یات قنا، گہرے بحرہن وقف ہما ذات قنا، ذکر حق علم و یقین سروے خفیات قنا، در جہاں نور و تجلی را کرامات قنا۔ صفحہ نمبر 170۔ اس نظم میں ملا فاضل نے سرور کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کا صدق و یقین سے ذکر کیا ہے اور عام مسلمانوں سے یہ توقع کی ہے کہ وہ معراج مبارک پر ایمان لائیں گے۔ احکامات شرع، ایمان بالغیب، محبت اور بھائی چارہ کی توضیح و تشریح ان شاعروں کے کلام کا خاصہ ہے، جو دبستان فاضل سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے مشرق میں اس دور کو جام ورگ، مست توکلی اور جوان سال کے افکار نے زندگی بخش پیام دیا۔ جام درک کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ خان نصیر خان اعظم کے درباری شاعر تھے، تاہم ان کے کلام میں وقت کے حکمران کی بدت میں ایک لفظ بھی نہیں ملتا، یعنی ان کی تاریخ میں ایک لفظ بھی نہیں ملتا۔ صاحب سیف و قلم یہ شاعر اپنی رنگین بیانی کے لیے معاصرین میں ممتاز ہے۔ عطا شاد نے جام درک کی ایک نظم کا اسی حسن خوبی سے ترجمہ کیا ہے جو نظر محفل ہے۔ کھل کھلا کر جو بجلیاں شب کو مستیاں مغرب کی سمیٹ لائیں، پھر ہمیں یاد آئیں حسینائیں حسرتیں لے کر ڈال دی باہیں، میں دوانہ ہوں دل سے الجھا ہوں، دل دیوانہ ہے مجھ سے الجھا، ہچکیاں لے کے طفل کی ماند یا کسی ظالم ترک کی ماند، اس گرائے گیسو کی تمنا میں جو حسیناؤں میں یگانہ ہے۔ جام درک کے بارے میں ادب کے ماہرین کی متفق رائے ہے کہ غزل کو بلوچی میں اس نے اس طرح متعارف کرایا ہے جیسے فارسی اور اردو میں تھی، اس کی وہی لطافت برقرار ہے۔ دور ثانی کی بلوچی شاعری میں دیگر متعدد عوامل کے ساتھ ساتھ مادر وطن کی آزادی کا جذبہ، وطن کی عظمت پر جان دینے اور سرخرو ہونے کے عزائم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بلوچستان بر صغیر کے آخری کونوں میں واقع وہ مورچہ تھا کہ انگریزی سامراج جس پر قبضہ کے لیے نہایت بے قرار تھا، اور بلوچستان کے سرفروش یہ عزم کیے ہوئے تھے کہ وہ مقدور بھر اس کا دفاع کریں گے۔ انگریزوں سے مختلف قبائل کی خونریز جنگیں تاریخ کا سرمایہ ہیں۔ قدرتی بات تھی کہ بلوچ شاعر اپنے ارد گرد سے بیگانہ نہ ہو سکتا تھا، اور پھر شاعر بھی وہ جو مادر وطن کی بقا کے لیے
جو بہترین اول العزم سپاہی تھے۔ 1838 کی جنگ میں بلوچ شاعر بچار مری، رحم علی مری، مولا عمر جیسے جیالے انگریزی افواج سے نبرد آزما ہوئے۔ رحم علی مری کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ وہ بلوچی کا فردوسی تھا تو اس میں ذرا برابر مبالغہ نہ ہوگا۔ اس کا یہ شعر ضرب المثل بن چکا ہے۔ ہیرانی تمن ویرانے سمے سید سی شکلیں جنگاں انت، یعنی آرام طلب قبیلے ویران ہو جایا کرتے ہیں، کامیابیاں میدان کارزار کی رہین منت ہیں۔ جنگ گنبد جو انگریزوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ تھی، اس کی پوری داستان رحم عملی مری نے 800 سے زیادہ اشعار میں نظم کی۔ اس کے جستہ جستہ حصے ولولہ انگیزی کے شاہکار ہیں۔ وہ اس جنگ کو جہاد کہہ کر ایسے عناصر پر خوب گرجہ برسا ہے جو اس جہاد کے آڑے آ رہے تھے، بجز گنتی کے وہ بے ننگ کہ جن کی سوچ ہے بے رنگ، میری سرمیے زند باسنگ نہیں کافر سے تاب جنگ، دل ان کا مائل زر تھا کہ ان کی فکر میں حشر تھا، فراہم ہو زر مردار اسی دھن میں رہے اشرار۔ اور جو لوگ وطن اور آزادی کے تحفظ میں سر بکفن آگے بڑھے تھے، ان کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ وہ اس جنگ کے قائد کو اس طرح خراج تحسین پیش کرتا ہے: ہو خیر بخش آفرین تجھ پر، لحال باغ جاں پرور، بشہرہ حاتم حاضر کریمی و کرم گستر، حق آگہے صاحب قرآن بطالہ خسرو دوران، ہے دنیا میں تیرا شہرہ نہ کی کافر کی کچھ پرواہ۔ صفحہ نمبر 171 ہی جاری ہے۔ ایتورائز سے کچھ سال پہلے، اس دور سے کچھ سال پہلے بلوچستان کی وادیوں اور کوہساروں میں حضرت مستوکلی کے افکار کی گونج تھی۔ مستوکلی بلوچی زبان کا صوفی شاعر جس نے سمو کو نہیں دیکھا تھا تو شاعر مجاز تھا، اور دیکھا تو نکھے عرفان کو بصیرت ملی۔ بو علی قلندر نے کیا خوب کہا ہے: گر عشق حقیقی است و گر عشق مزاج است، مقصود ازیں ہر دو میرا سوز و گداز است۔ صفحہ نمبر 172۔ مستوکلی کے کلام کی خصوصیات اس کا سوز و ساز ہے، اس کا والیانہ پن ہے، جو کوہستان کی روانی، سرشاری اور بلا کی مستی میں بھی وہ توحید، رسالت، سلوک و ارشاد کی درجات سے بے خبر نہیں۔ وہ کہتا ہے: میں نے اپنے پاؤں زینے میں رکھ لیے ہیں، دونوں ہاتھوں سے مرشد کا دامن تھام لیا ہے۔ دامن ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ دستگیری کرے، محبوب وہ جو بقائے دوام کا حامل ہے۔ مستوکلی نے سمو کو کس نظریے سے دیکھا، ملاحظہ ہو۔ صفحہ نمبر 172 جاری ہے۔ سمو ہے غزال صحرا، سمو پیڑ ہے پیپل کا، سمو ہے سبوئے باد، سمو راز ہے فطرت کا، سمو ہے گل نورستہ، سمو برق ہے پیوستہ، سمو ہے ضیائے شہبہ، سمو ہے متائے دلہا۔ بلوچی شاعری میں اس دور میں یوں تو اور بھی بے شمار عظیم المرتبت شاعر گزرے ہیں جنہیں توارد کے خوف سے نظر انداز کیا گیا ہے، لیکن کسی طرح بھی جہاں سال بکٹی سے اغماس ممکن نہیں، جس کی اخلاقی شاعری اس پورے دور کی معاشرتی برائیوں پر ضرب قاری بنتی رہی ہے۔ جو انسان کو اسلام سے بہت محبت اور عقیدت تھی، جوان سال کو اسلام سے بہت محبت اور عقیدت تھی، گو ناخواندہ تھا، مگر علماء و دانش آگاہ لوگوں کی صحبت میں رہ کر اس نے ان تمام رموز سے آگاہی حاصل کی جو معاشرتی خرابیوں کے خلاف جہاد میں ہتھیار کا درجہ رکھتے ہیں۔ جوان سال کا کلام 2 جلدوں میں چھپ کر اہل علم کی تشنگی بڑھا رہا ہے۔ وہ واقعی اس قابل تھے کہ ان کا تمام کلام زیب ارتباط سے راستہ ہو کر اصلی گمراہیوں کے لیے صد بن جاتا۔ جوان سال بکٹی کا وصال 1969 میں ہوا، یعنی 1969 میں ہوا، جب بلوچی شاعری کا تیسرا اور جدید دور اپنے عروج پر تھا۔ ہم جوان سال کو ان کے رنگ، اسلوب اور افکار کے لحاظ سے دور ثانی کا آخری شاعر کہہ سکتے ہیں۔